کھانا کھانے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مقدار مسلمانوں کے لیے ریکمنڈ کی ہے ایک دن میں، اور ہم کس طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، دونوں کا ذرا ایک کمپیریزن دیکھ لیں حدیث پاک کی روشنی میں، تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ آج کل اتنی بیماریوں کا جو ہائی ریشو ہے، 30 سال کی عمر میں ہارٹ فیل ہو رہا ہے، شوگر لگ رہی ہے 35 سال کی عمر میں، ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے، موٹاپا اتنا زیادہ ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ اس ایک حدیث کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کے پیٹ کا برتن ہے۔ سب سے بری چیز جو آپ فل کرتے ہیں نا، وہ پیٹ کا برتن ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں، بس۔ لگژری کے طور پہ پیٹوں کے اندر کھانا بھر بھر کے کھانا، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پہلا چیز، آگے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، چند لقمے تو کافی ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں زیادہ کھانا ہی ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا ڈالو، دوسرے میں پانی ڈالو، اور تیسرا ہوا کے لیے، سانس کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی اگر کسی کا پیٹ 3 روٹیوں میں فل ہوتا ہے تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک روٹی کھاؤ اور پھر دسترخوان سے تم نے اٹھ جانا ہے، باقی ایک روٹی کی جگہ پہ پانی ڈالنا ہے، اور اسٹمک اتنا نہیں بھر دینا کہ پھیپھڑوں کی جگہ ہی نہ بچے، ہواؤں کی جگہ نہ بچے، اور انسان اتنا بھاری بھاری فیل کرے، تو باقی تہائی سانس کے لیے، دیگر آرگنز کے لیے جگہ بچا کر رکھنی ہے۔ اب دیکھیں اس ریشو کے حساب سے اسلام کے اندر 3 کھانے نہیں ہیں، اسلام کے اندر 2 کھانے، سحری ہے اور افطار ہے۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، تم نے چند لقمے کھانے ہیں یا زیادہ کھانا ہو تو 1/3، یعنی ایک وقت میں میکسیمم پیٹ بھرنا ہے 33%۔ پورے دن کا نکال لیں تو 33% کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں، 2 میل ہوئے۔ ایک دن میں جو میکسیمم پیٹ میں روٹی ڈالی جائے گی وہ 66% ہے۔ اب ہمارا لائف سٹائل دیکھیں کس قدر تباہ کن ہے، جو اپنی زندگیوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں۔ ناشتہ کریں گے بالکل ٹنکی فل کریں گے، یہاں تک میٹھی میٹھی چائیاں پیئیں گے، کریمیں لیں گے، روٹیاں اتنی ساری، انڈے اتنے سارے، 100% پیٹ کو فل بھریں گے۔ پھر دوپہر کا کھانا آئے گا، دوپہر میں چاولوں کا پورا پہاڑ بنا کے بریانی حضرت پیٹ میں ٹھوس رہے ہیں۔ ابھی 3 گھنٹے پہلے حضرت نے اتنا سارا ناشتہ کیا تھا، لیکن دوپہر میں پھر 100% پیٹ کو بھر رہے ہیں، 200% ہو گیا۔ اور پھر رات کو 10 بجے سونے سے بالکل 2 گھنٹے پہلے، حالانکہ سونے سے 5-6 گھنٹے پہلے کھانا بند کرنا چاہیے تھا، لیکن بعضوں کا سونے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے دوبارہ سے 100% یہاں ٹنکی فل کرتے ہیں، 300% ہو گیا۔ اور پھر درمیان میں سنیکس بھی چل رہے ہوتے ہیں، آفس میں بھی میٹھی چائے دودھ والی چل رہی ہے، اس کے ساتھ بسکٹ چل رہا ہے، شام کو سموسے چل رہے ہیں، تو ایک دن میں بعض اوقات 350 دفعہ، 350% ہم اپنے اسٹمک کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا جتنا وزن ہوتا ہے اس کا 1% اسٹمک میں جمع ہوتا ہے، اسٹمک میں جگہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کا 70 کلو کا وزن ہے تو 700 گرام اس کا اسٹمک ہوگا، اگر کسی کا 100 کلو کا وزن ہے تو 1000 گرام اس کا اسٹمک ہوگا۔ ہم بعض اوقات آدھا کلو بریانیاں، پونا کلو بریانیاں ایک وقت میں کھا رہے ہوتے ہیں، اوپر پانی پی رہے ہیں، اوپر کولڈ ڈرنک ڈال رہے ہیں، سموسے ڈال رہے ہیں، پراٹھے کھا رہے ہیں، اور 350%۔ کہاں تاجدار کائنات نے ایک دن کا میکسیمم 66% تہائی کے ریشو سے بتایا تھا، اور کہاں ہم نے اتنا بیڑا غرق کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کولیسٹرول انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے، 25 سال کی عمر میں ہارٹ فیل ہو رہا ہے، شوگر لگ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ کولڈ ڈرنک کے اتنے بڑے بڑے مقدار پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ جو مٹھاس اس بندے کو 70 سال میں کھانی چاہیے تھی، حضرت نے 25 سال میں اتنی مٹھاس پیٹ میں ڈال دی۔ تو انسولین تو پھر برباد ہوگا، تو پھر شوگر تو انسان کو لگے گی ہی لگے گی۔ اپنے لائف سٹائل کو تاجدار کائنات کی حدیثوں کے مطابق کر لیں، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حکیم، کسی ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی، چلنے پھرنے کی انسان عادت ڈالے، اور اس ایک حدیث کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ میں نے تہائی سے زیادہ نہیں کھانا، اور دن میں 2 میل سے زیادہ میں نے نہیں کھانا، اور صبح جو 16 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے رات اور صبح کے پہلے کھانے میں، وہ 16 گھنٹے کی فاسٹنگ میں نے روزانہ کرنی ہے۔ ایسی شاندار صحت ہو جائے گی، شوگر تو بالکل جڑ سے اکھاڑ کر، یہ حدیث پاک پر اگر کوئی عمل کرے شوگر بالکل ختم ہو جائے گی، کولیسٹرول بھی زمین پر آ جائے گا۔ اپنی زندگیوں کے ساتھ اس طرح ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے کہ 50 سال کی عمر میں حضرت
کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اب ان کو سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، کیونکہ اتنا وزن اپنے اوپر چڑھا لیا کہ اب گھٹنوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اوپر کے اتنے بھاری بھاری چربیوں کا وزن وہ اٹھا سکے۔ یہ مناسب طرز زندگی نہیں ہے۔ بندہ صحت مند ہو تو عبادتوں میں بھی مزہ آتا ہے، زندگی گزارنے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن اس قدر بے احتیاطی سے کھا لے کہ جلدی بیماریاں لگ جائیں تو پھر زندگی کی کوالٹی بہت زیادہ گر جاتی ہے، اور آخری کے جو 20-25 سال ہیں زندگی کے، وہ بڑی تکلیفوں میں، بڑی محتاجیوں میں اور بڑی پرہیز والا کھانا اور بیماروں والا کھانا کھانے میں گزرتے ہیں۔